اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ تیزی سے برسنے والی ہے، ہر طرف رحمت ہی رحمت۔ لیکن فرمایا چند بندے ایسے ہیں جو اس رات بھی خشک رہ جائیں گے، ان کو اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملے گا، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، اگر کسی کا نام اس لسٹ میں آتا ہے تو وہ اس رات کے آنے سے پہلے اپنا نام اس لسٹ سے نکال۔ وہ کون کون بندے ہیں؟ نمبر 1، جادو ٹونا کرنے والے، یہ کالے پیلے۔ آج میں نے دیکھا کہ کام ہی یہی رہ گیا ہے، دولت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ فلاں بندہ نمازی بن جائے، فلاں کا بھلا ہو جائے، نہیں، بیڑا غرق کرنی، فلاں کا کاروبار بند ہو جائے، فلاں کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ یعنی کوشش یہ کرتے ہیں، مخلوق خدا کی برائی کرتے ہیں، بھلے کے لیے نہیں کر رہے۔ ارے جب تو رب تعالیٰ کی مخلوق کا برا کرے گا، تیرا بھلا کیسے ہو؟ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ ارے رب تعالیٰ کی مخلوق میں اس کا کنبہ ہے، کسی بندے کو بھوک لگے روٹی کھلا دو، رب راضی ہو جائے گا، کسی کی پریشانی دور کر دو، رب راضی۔ یار اتنا رب خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں مصیبت میں مدد کرتا ہے، قیامت کے روز رب تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آج ہم مصیبت دور کرنے کے لیے اس کو اور لات مارتے ہیں تاکہ تو کل مر دے، آج ہی مر جا۔ نمبر 1، یہ جادو ٹونا کرنے ان کی بخشش نہیں ہوگی جتنی دیر یہ سچے دل سے توبہ نہ کر۔ نمبر 2، شراب کا عادی، نشہ کرنے والا۔ حضرت صاحب بڑی عبرت انگیز بات میں بتلا رہا، اور آج کی محفل کو اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے یہ بتلایا جا رہا ہے، یا اس رات بیٹھ کے جب بتلایا جائے آج فلاں کی، وہ بندہ کہے گا میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ اور بھائی ابھی فائدہ اٹھا لو، اگر چاہتے ہو اس برکت والی رات سے مجھے حصہ مل جائے تو اپنا نام ان لسٹوں سے نکالو۔ فرمایا جو شراب کا عادی ہے ایسے بندے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان پر عذاب ہو رہا ہوگا اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اتنے میں ایک بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ دوزخی جو ہیں اس کی بدبو سونگ کر اپنا عذاب بھول جائیں گے اور بدبو سے چیخیں مارنے لگ پڑیں گے کہ یہ کون بدبخت آیا ہے جس کی بدبو سے ہمارے دماغ پھٹے جا رہے ہیں۔ بتلایا جائے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے جو شراب پیا کرتا تھا۔ اے نشہ کرنے والو، شراب پینے والو، ڈر جاؤ، خوف سے لڑک جاؤ، سچے دل سے توبہ کر۔ اگر چاہتے ہو اس رات کی رحمت سے ہمیں حصہ مل جائے، اللہ کی رحمت اس رات اس قدر وسیع ہوگی۔ بنی کلاب وہ قبیلہ تھا جن کے پاس 50,000 سے کم بکریاں نہیں ہوتی تھی، زیادہ ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلاب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دے گا۔ 1 نمبر جادو ٹونا کرنے والا، شراب پینے والا، اور تیسرا ماں باپ کا بے ادب گستاخ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنا، خدا را اگر میری بات غلط ہے تو بھائی میری اصلاح کر دو، میں برا نہیں مناؤں گا، اور اگر بات سچی ہے تو پھر میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ ناراض ہیں تو بس آج ہی جا کے ان کے پاؤں پکڑو، رونا شروع کر دو، چھوڑو ہی نہ اتنی دیر جتنی دیر وہ راضی نہ ہو جائیں، دل سے راضی نہ ہو جائیں، اور ماں باپ سے تکرار نہ کرو، اس سے حساب کتاب نہ کرو، یہ نہ کہو ابا تو انج کیوں کیتا ہے، تو انج کیوں کیتا ہے، فلانا کیوں کیتا ہے، اے ماں تو انج کیوں کیتا ہے، تو انج کیوں کیتا ہے۔ نہ آپ کہیں حافظ صاحب باپ زیادتی کرے، ماں زیادتی کرے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے میرے صحابہ ماں باپ سے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا باپ کا ظلم ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کو پتر نو سب کچھ دئی جا رہا ہے، سانو پوچھدا ہی نہیں، گل گل تے ٹوک دا وے، یہی ہوندا وے نا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا تیرا باپ تیرے اوپر ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں کہ باپ کو گریبان سے پکڑ، تجھے اجازت نہیں کہ باپ کو دھکے دے کے باہر نکال، تجھے اجازت نہیں کہ باپ کے ساتھ تکرار کر، تو تکرار کر، تجھے تو یہ بھی اجازت نہیں کہ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، اپنے ابے کو اف بھی کہنا جو ہے وہ بھی منع ہے۔ ارے خوش قسمت ہے وہ افراد جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا میں کہتا ہوں وہ تو بڑی دور کی بات ہے، خالی صرف ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھو، رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو ان کی خدمت کرے، ان کو کپڑے دے، ان کو کھانا کھلائے، اس کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش سے بھی زیادہ تیزی سے برسنے والی ہے۔ میں کہیں اس میں سے خشک نہ رہ جاؤں تو پھر اپنا نام اس لسٹوں سے نکال۔ جس کے ماں باپ زندہ ہیں، ناراض ہیں، ان کے پاؤں جا کے پکڑو، مت تکرار کرو ابا تو انج کیوں کیتا ہے، بھائی وہ ظلم بھی کرے پھر بھی ہمارا باپ ہے، ہمیں اس کے ساتھ ادب و احترام ہی کرو۔ کیا اس بات پر تو راضی نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے اور ماں باپ بھی تمہارے لیے جہنم ہے؟ یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔ دارا ان کو راضی کر لو، ان کو راضی کر لو، چھوڑو ہی نہ ان کے پاؤں، رونا شروع کر دو، مت دلائل دو، مت بحث کرو، بس پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دو، چھوڑنا ہی نہیں جتنے تم ماں دل سے راضی نہیں۔ اور اگلا بندہ کون ہے؟ قطع رحمی کرنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ آج ناراض نہ ہونا، میرا خیال ہے تقریباً ہر خاندان میں گروپ بنے ہوئے ہیں۔ تم ادھر گئے تھے ساڑھے کو گئے، یار یہ کیا ہے؟ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ آج دلوں میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، عداوتیں، کدورتیں، انتقام کی آگ سینے میں ابل رہی ہے۔ تو میری داڑھ تھلی آلہ سے ایک دفعہ پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا ہوں۔ خدا را ہمیں اسلام اس بات کی اجازت۔ ایک بندے سے میں نے کہا یار تو اپنے بھرا نال صلح کر لے۔ حافظ جی میرے بھرا نے میرے نال ظلم بڑا کیتا ہے، بڑا ظلم کیتا ہے۔ میں نے کہا یار ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے ان کے چچا کا کلیجہ چبایا، سرکار نے اس کو بھی معاف کر دیا کہ تیرے بھرا نے اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندے اگر تو چاہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں، میرے بندوں کو تو معاف کر دے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر یہ سودا قبول ہے تو جاؤ اپنے رشتہ داروں کو ان سے جا کے صلح کر لو، اس رات کے آنے سے پہلے صلح کر لو۔ اگر جانا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے جانا، دور دراز رہنے والے، تو ٹیلی فون پہ بھی صلح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بھائی ان کو ٹیلی فون کرو، بھائی بڑی برکت والی رات آ رہی ہے، تو مجھ سے جو تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا تجھ سے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں اللہ کی رضا کے لیے سب معاف کر رہا ہوں، تو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف، میں تیرے ساتھ صلح کر۔ اور ایک اور بڑی پیاری خوشخبری سنا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا۔ یار اس سے اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ اسی طرح فرمایا دیوس، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس کی بیٹیاں آوارہ گرد پھر رہی ہیں، برے کام کر رہی ہیں اور اس کو ذرا سی ندامت نہیں ہے، ایسا بندہ دیوس کہلاتا ہے۔ ایسے بندہ بھی اس رات رحمت سے حصہ نہیں آ سکتا۔ تو خدا را اس رات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، جس کے حقوق ہیں اس کو ادا کرو، نہیں کر سکتے اسے جا کے معافی مانگو۔